اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک وظائف چینل کے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کا ٹاپک استقبال رمضان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو لوگ آرزو کریں کہ پورا سال رمضان ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور رحمتیں اللہ نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اس آیت مبارک میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ دوسری بات، جس طرح تمہارے سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور تیسری بات، تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو۔ ایک تو روزے کی فضیلت کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ تسلی دی گئی ہے کہ یہ بھوک اور پیاس صرف تمہیں ہی نہیں کاٹی بلکہ تم سے پہلے والے لوگ بھی یہ عبادت کرتے رہے ہیں اور وہ یہ تقوی حاصل کرتے رہے ہیں۔ رمضان المبارک میں رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود رمضان کے روزے رکھنا اور بھوک اور پیاس اور دوسری چیزیں برداشت کرنے سے ہمیں اتقاء کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہوتا ہے۔ شیطان کو بھی اس کے نفس نے برباد کیا۔ ہمارے پیچھے ہمارا نفس بھی لگا ہوا ہے اور شیطان بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ جما کر بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو شیطان اولاد آدم کے دل پر قبضہ کرتا ہے کہ اگر دل قابو میں آ گیا تو پورا بندہ قابو ہو گیا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر آپ کے سامنے دنیا کے ہر طرح کے کھانے رکھے ہوں اور موسم سہانا ہو، لیکن اگر آپ کا دل نہیں چاہے گا تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح اگر دل اللہ کے ذکر سے سرشار ہوگا تو کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے 2 دشمنوں میں سے ایک دشمن شیطان کو بند کر دیتا ہے، لیکن ہمارا ایک دشمن نفس ہے۔ اب ہمیں اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے۔ اس کو کیسے قابو میں رکھنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ شیطان تو بند ہو گیا ہے، اب ہمارے نفس کا علاج بتائیے کہ ہم اپنے نفس کا کیسے علاج کریں۔ تو شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ نفس نہیں مرتا، لیکن اگر تیرے پاس 3 ہتھیار ہوں تو یہ تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ وہ 3 اسلحے کیا ہیں؟ نمبر 1، خاموشی کا خنجر، نمبر 2، بھوک کی تلوار، اور نمبر 3، تنہائی کا نیزہ۔ یہ 3 اسلحے ایسے ہیں کہ اگر تو یہ لے کر اپنے نفس پر ٹوٹ پڑے تو نفس کا مقابلہ تیرے لیے آسان ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، کیونکہ انسان کی زیادہ تر آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں، اور بھوک سے نفس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور تیسری تنہائی کے اندر ہی عافیت ہے۔ آنے والا موسم رمضان کا ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کڑکتی دھوپ میں بھی روزے رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور احتیاط کرتے ہیں کہ پانی حلق میں نہ چلے جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ کھانا، مشروبات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب ہم رشوت دیتے ہیں، جب ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے،
ہم بے پردگی کرتے ہیں جب ہمیں احساس کیوں نہیں ہوتا؟ اگر رمضان والا احساس ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لے آئیں تو یقین مانیں ہم کبھی بھی نہ بھٹکیں، نہ ہم برے کام کریں۔ اس لیے رمضان تقویٰ بانٹتا ہے، زندگی میں نور اور روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے۔ میرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص کو معاف کرتا ہے، اگر کوئی شخص کسی کو معاف کرتا ہے تو اس کی عزت کم نہ ہوگی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ دوسری بات، جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات، حضور نے قسم کھا کر کہی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ مال کی دولت ختم نہیں ہوتی، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ غریبوں، مسکینوں اور ہمسایوں کی مدد کریں۔ ماہ رمضان میں لوگوں کی مدد کیجیے، مساجد کی تعمیرات میں حصہ لیں اور لوگوں کو فلاح کے لیے کام کریں۔ اللہ نے یہ مال دیا ہے، آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کتنے قرآن پاک پڑھنے چاہیے، یا ہمیں کثرت سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے یا سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک کا نزول صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہوا، بلکہ اس کا مقصد ثواب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی ہدایت پر عمل کرنے اور سمجھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ عادت بنا لی ہے کہ قرآن سمجھ آئے نہ آئے ہم صرف پڑھتے رہتے ہیں، اور پوری زندگی انسان ایسے ہی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میرا رب قرآن کریم میں مجھ سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں قرآن پاک سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ جب قرآن سمجھ آ جائے گا، جب ہی ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس کے مضامین ہمارے دلوں پر مرتب ہوں گے، اس کی بدولت انسان کے عمل میں تبدیلی ہوگی۔ جو لوگ ساری زندگی قرآن کو بغیر سمجھے پڑھتے رہیں گے انہیں ثواب تو ملے گا، مگر روز محشر ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک نہیں دیا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، چاہے پورا رمضان 100 پارہ ہی پڑھیں، لیکن سمجھ کر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ ان لوگوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو ساری زندگی قرآن پاک پڑھتے تو ہیں مگر سمجھ میں کچھ نہ آئے، انہیں ثواب تو ضرور ملے گا، مگر جو اس کا اصل فائدہ تھا وہ کبھی حاصل نہ کر سکیں گے۔ جتنا ہم تقریریں سن کر اپنے دل پر اثر محسوس کرتے ہیں اور عمل میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ جو اثر آپ کے دل پر ہوگا یہ کسی کی تقریر سے نہیں ہو سکتا۔ تقریریں کرنا انسان کا کام ہے، لیکن قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور ہر آیت اپنا اثر اور تقاضا کرتی ہے، اور یہ تقاضا صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ ترجمہ قرآن کون سا پڑھا جائے؟ دیکھیں، بہت سارے ترجمے ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن مجھے جو پسند ہے اور بہت ہی تفصیلی ترجمہ ہے جس میں عقائد کا بھی ذکر ہے اور بہت ہی پیار سے بیان کیا گیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، کنزیل الایمان۔ آپ یہ لے لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ تفصیل قرآن بہت پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت اور مبارک مہینے میں تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کو پڑھنے اور اس کے ترجمے و تفسیر کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی بہت ساری دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ شکریہ۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کرتے پوری آرزو ہر بھی قسم مجبور کی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔